أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 59 نمبر سورت ہے، سورۃ الحشر، 28واں سپارہ. اس 28ویں سپارے کی دوسری سورت، اور تسلسل سے اگر اس سورت کا نمبر دیکھا جائے تو یہ 59 نمبر سورت ہے. اس سورت کا نام حشر ہے اور مدنی سورتوں میں شمار کی جاتی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. سورت کا نام حشر. حشر کے معنی اکٹھے اور جمع ہونے کے ہیں. میدان محشر، حشر کا دن، جس دن ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہوں گے، جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان کو ان کی قبروں سے نکال کے وہاں اکٹھا اور جمع کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایک خاص واقعے کے تحت یہودیوں کا اجتماع، اکٹھا ہونا، یہ مراد ہے، لہٰذا اس کا نام حشر ہے. تفصیل انشاءاللہ شان نزول میں آئے گی. اس صورت میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. ان 24 آیات میں سے ابتدائی 6 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انہی 6 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. ان آیتوں کے ترجمے اور تفسیر اور تشریح سے پہلے اس سورت کا ایک خاص شان نزول ہے. ایک خاص موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو اس واقعے کو سمجھنا چاہیے. اس سے پوری سورت کی آیات، اس کے احکام، ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے میں مدد ملے گی، آسانی ہوگی. دیکھیے، عرض کیا کہ سورت مدنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے ہیں،
اور آپ نے ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد جو پہلا بڑا عمل کیا کہ وہاں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ مدینہ طیبہ میں یہود رہتے تھے، ان میں سے بعض یہودی تو وہ تھے کہ جو صرف اس لیے ملک شام سے مدینے میں آ کے رہے تھے۔ تھوڑا سا جو پس منظر عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے، اس لیے کہ اب اس وقت سے لے کے آج تک اور خاص آج کے دور میں یہودیوں کا دنیا پر بڑا غلبہ اور تسلط ہے، اور قرآن کی صریح آیات، واضح آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ جتنے دشمنان اسلام، دشمنان دین، مسلمانوں کے دشمن اعداء المسلمین دنیا میں پائے جاتے ہیں، پائے جائیں گے، ان میں بدترین دشمن یہود ہیں۔ یہود کون تھے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ یہ جو ملک اسرائیل ہے یہ تو انہوں نے اپنا نام اپنے گمان کے مطابق رکھ لیا ہے، ورنہ قرآن کریم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی کہ تم انبیاء کی اولاد ہو کر آسمانی کتابوں پر ماننے کا دعویٰ اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ کر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم انبیاء کے دشمن ہوتے ہو، اور تم انبیاء کو شہید اور نعوذ باللہ ان کو جان سے مارنے کی کوششیں کرتے ہو، جیسے کہ اس صورت کی تفسیر میں بھی آئے گا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش، مکمل پلاننگ بنا لی تھی ان لوگوں نے۔ اسی صورت کے شان نزول میں آئے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل میں یہودی یہ ملک شام سے آ کر مدینہ طیبہ کے قریب قریب ایک دو تین میل کے فاصلے سے آباد ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے وہ بڑے عظیم الشان نبی ہوں گے اور اللہ کے بڑے محبوب ہوں گے، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے کفر کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ اس گمان سے آئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کی جماعت کا حصہ بنیں گے، اس لیے آئے تھے۔ البتہ جس چیز نے ان کو اسلام لانے سے روکا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا، وہ بغض، حسد اور عناد تھا۔ یہ حسد اتنی بدترین چیز ہے کہ انسان کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو اپنانے سے روکتی ہے، کیونکہ اندر وہ ایک جلن ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ دولت و یہ نعمت اس کے پاس، میرے پاس کیوں نہیں، بس اب میں اس کی مخالفت کروں گا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کے بعد پھر اسلام کی مخالفت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ قوم، قبیلہ، یہ میری قوم کا، یہ میری پارٹی کا، یہ میری زبان کا، یہ بدترین باتیں یہ انسان کو حق سے روکتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل قرآن و حدیث کی صاف نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تکبر کیا چیز ہے؟ کہا بطر الحق و غمت الناس۔ تکبر، حسد، کینہ کیا ہے؟ یہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو کم سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حق کو آدمی چھوڑتا ہے۔ تو یہ آئے اس لیے تھے کہ ہم پیغمبر آخر الزماں جو ہجرت کر کے یہاں آئیں گے یثرب میں، ہم ان کی حمایت کریں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیتوں میں بھی آیا تھا، سورہ بقرہ کی آیتوں میں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے، یہ آپ کو پہچان گئے، کیونکہ یہ تورات اور انجیل میں اور زبور میں آپ کی نشانیاں تھیں۔ جب ان کو یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہوئی کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، بس یہ بغض، قرآن نے کہا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق کھل گیا پھر بھی انہوں نے حسد کیا، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، منہ سے بھی یہ دشمنی اور بغض کی باتیں کرتے ہیں، جو دل میں ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال
تو جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جب دعوت دی، ایمان لے کے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً ان سے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم عنوان ہے۔ تو ان سے معاہدہ کیا کیا؟ 3 بڑے بڑے قبائل تھے یہودیوں کے۔ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، یہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر، یہ ان سے کچھ کم تھے۔ پھر بنو قریظہ، یہ کچھ کمزور تھے مالی اعتبار سے، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے پاس۔ قینقاع تو سونے کی تجارت کرتے تھے، نذیر کے بڑے بڑے باغات تھے، اور بڑا مال و دولت۔ اوس و خزرج کو یہ لڑائیوں میں پھنسا کر ان کو قرضے، سودی قرضے دیا کرتے تھے، اور سودی نظام کے اندر پورے مدینہ کو، پہلے جو یثرب تھا اس کو جکڑ رکھا تھا انہوں نے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان سے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ کہ دیکھو بھئی، یہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، دین اسلام غالب آ رہا ہے، مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے، اطراف میں تم لوگ رہتے ہو، تم بھی اسی ریاست کا حصہ ہو، ایمان لاؤ بہت اچھا، اگر ایمان نہ لاؤ تو کم سے کم ہم آپس میں مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور مل کر رہنے کا ضابطہ یہ طے ہوا، بہت سے پوری اس کے معاہدات طے ہوئے، دفعات طے ہوئی۔ اس میں یہ بات طے ہوئی کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا باہر سے تو ہم مل کے تمہارا دفاع کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارے ساتھ مل کے مقابلہ کرنا۔ یعنی گویا کہ اب ہم مدینہ اور اس کے اطراف والے یہ ایک ساتھ مل کے رہیں گے، باہر سے کوئی حملہ آور، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی جتھا اگر آئے گا تو ہم ایک جان ہو کے مقابلہ کریں گے۔ اگر کسی نے کسی کا نقصان کر دیا تو مل کر اس نقصان کو پورا کریں۔ نقصان کیا ہوتا تھا؟ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر یا انجانے میں قتل کر دیا تو خون بہا دینا پڑتا تھا، دیت۔ تو یقیناً ایک آدمی خون بہا دے 10,000 درہم ایک بڑی مقدار ہوتی تھی، تو مل کر دیں گے۔ اور ہمارا جو ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا مشترکہ دشمن ہوگا، ہمارا دشمن ایک ہی ہوگا، اس سے ہم اپنا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، اور یہ معاہدے آج کی حکومتوں والے معاہدے نہیں ہوتے تھے، جھوٹے معاہدے، بلکہ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں کے اندر ہمارے لیے بہترین، یعنی بحیثیت ایک فرد کے ہمارے لیے اس میں بہترین مثال ہے کہ میں کسی سے وعدہ کروں تو کس طرح پورا کروں۔ اب یہ واقعہ پورا سنیے، آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اور آج ہم حکومتی سطح پر اور انسانی حقوق کے دعوے دار بڑی بڑی حکومتیں معاہدے کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان معاہدوں کو توڑ دیتی ہیں۔ انسانی حقوق کا معاہدہ ہوا، پھر انسان ذبح کیے جا رہے ہیں، کوئی معاہدہ یاد نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی معاہدے کو دیکھیے، معاہدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پہلا غزوہ پیش آیا، جنگ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، یہودی ہل کے رہ گئے کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین حق ہے اور یہ غالب آ کے رہیں گے۔ پھر غزوہ احد ہوا۔ جب غزوہ احد ہوا، حالانکہ جہاد کے اندر کفار سے مقابلے میں صرف جیتنا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، حق کی دلیل تو قرآن و سنت ہے، آسمانی پیغامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت ہے، پیغمبر کی رسالت ہے، صرف جہاد اس کا فیصلہ نہیں۔ تو وہ ذرا متاثر ہوئے مسلمانوں سے۔ ادھر غزوہ احد ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جنگ کا پانسا پلٹا، بالآخر شکست کفار کو ہوئی، لیکن یہ اب متزلزل ہو گئے۔ ان یہودیوں کو اب کھٹکا ہو، کیونکہ یہ تو مال کے لیے زندگی گزار رہے تھے، دنیاوی مفاد کے لیے، ایمان تو تھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی وقت اگر مشرکین کفار عرب کے ہوں یا مکہ کے ہوں اور قبائل کے حملہ کریں گے تو ہم کب تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ یہ تو نقصان، 70 بڑے بڑے لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ تو قبیلہ بنو نذیر، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ بنو نذیر، اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ قبیلہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کی اولاد میں جا کے ان کا نسب ملتا ہے، اور ان کے اندر بڑے بڑے علماء تورات کے موجود تھے، لیکن بس وہی حسد اور بغض،
جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا پانسا کسی طرف پلٹ سکتا ہے تو انہوں نے اپنے 40 آدمیوں کو لیا، 40 یہودی بنو نذیر کے، اور ان کا سردار کعب ابن اشرف یہ خاموشی سے، ادھر حضور سے معاہدہ ہے اور یہ خاموشی سے یہاں سے دیکھ، ذہن میں رکھیے غزوہ احد بدر بھی ہو گیا رمضان سن 2 ہجری میں، احد بھی ہو گیا شوال سن 3 ہجری میں، اب یہ 3 ہجری شوال کا مہینہ 3 ہجری ختم ہو رہا ہے اور 4 ہجری شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنے 40 آدمیوں کو لے کر چلا گیا مکہ مکرمہ۔ مکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ابو جہل مارا جا چکا ہے، امیہ ابن خلف مارا جا چکا ہے، بڑے بڑے سردار، ابو سفیان اس وقت سردار ہیں۔ یہ ابو سفیان سے خاموشی سے جا کے، خاموشی مطلب کھلم کھلا علانیہ نہیں، بس جا کے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، آپ آ کے مدینے پہ حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو حضور علیہ السلام سے کیا گیا ہے۔ اور خالی اس پر بس نہیں، بلکہ ابو سفیان نے کہا ہم تمہاری بات پر اعتماد نہیں کرتے، تم یہودی ہو، اپنی بات سے پھر جاتے ہو، آؤ خانہ کعبہ میں چلیں۔ تو ابو سفیان اپنے 40 بڑے بڑے آدمیوں کو، کعب ابن اشرف اپنے 40 آدمی جو مدینے سے گئے ہیں، یہ جا کر بیت اللہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہاں حضور سے عہد کر چکے ہیں اور وہاں مشرکین مکہ سے عہد کر رہے ہیں، غزوہ بدر غزوہ احد ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل جاتی ہے۔ یہ ایک سبب پیش آیا اس معاہدے کے ٹوٹنے کا جو بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، انہوں نے تو پہلے ہی توڑ دیا معاہدہ، یہ واپس آ گئے وہاں سے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کی اس سرکشی کو توڑنے کے لیے ان کے سردار کعب ابن اشرف کو قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون قتل کرے گا؟ محمد ابن مسلمہ مشہور صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، واقع اپنی جگہ صحیح سیرت اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جا کے انہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کر دیا۔ زور ٹوٹا، لیکن یہودی تھے، مسلمانوں کے ساتھ بغض اور دشمنی تھی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ رعل، زکوان، رجی، یہ کچھ قبائل تھے، انہوں نے وہ 70 صحابہ والا واقعہ جس میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا جو سارے قاری تھے، بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ وہ قبیلے کے لوگ آئے، کہا کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے بھیج دیں۔ حضور علیہ السلام نے 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس واقعے کی طرف تاکہ اس کے شان نزول کی وضاحت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیجا، انہوں نے بیر معونہ کے مقام پر سارے صحابہ کو گھیر کر شہید کر دیا۔ 70 صحابہ جس میں سے صرف ایک صحابی بچے، عمر ابن امیہ ضمری، ایک صحابی بچے، باقی 69 شہید ہو گئے اسی مقام پر۔ یہ کسی طرح بچ کے وہاں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ اتنے غمگین ہوئے، آپ نے 1 مہینہ اور بعض روایات میں 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان قبائل کے لیے بد دعا دی۔ یہ عمر ابن امیہ ضمری جو بچ کے نکلے، یقیناً ان کو مدینہ ہی آنا تھا واپس، یہ مدینہ آنے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی رسول جو دین حق کی دعوت کے لیے جن کو بلایا گیا کہ آ کے قرآن سکھائیں گے، ہمیں دین سکھائیں گے، اور ان کو گھیر کر کافروں نے بدعہدی سے شہید کر دیا، تو بہت غصہ تھا۔ مدینے کے قریب پہنچے، دیکھا 2 کافر آ رہے ہیں، سمجھے یہ بھی انہی قبائل کے ہیں، تو انہوں نے اکیلے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا۔ عمر ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا۔ آپ غمگین ہوئے کہ میرے 69 صحابہ شہید کر، جن میں اکثر قاری حافظ قرآن تھے، قرآن کے عالم تھے۔ ادھر یہ واقعہ بھی ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو 2 آدمی مارے گئے تھے، وہ 2 آدمی ان قبائل کے نہیں تھے بلکہ وہ بنو عامر کے تھے۔ اور بنو عامر کون ہے؟ اب سمجھیے بات کو، یہ ہے معاہدے کی پاسداری۔ بنو عامر کون ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھے کافر، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ ہم آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، جس طرح معاہدہ ہوتا ہے آپس میں جنگ بندی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ تو قتل خطا ہوا ہے، ہمارے صحابی سے غلطی سے قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں تھا، یہ سمجھے کہ اس قبیلے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے 69 صحابہ شہید کیے ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں قتل کیا، لہٰذا ان کا خون بہا دیت دی جائے۔
اب دیت کون دے گا؟ یقیناً مسلمان دیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ جن قبیلوں کا معاہدہ ہے وہ دیں گے۔ تو بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ان کے باغات، ان کے قلعے اور ان کے مکانات تھے، آپ وہاں تشریف لے گئے، پہلے سے پیغام پہنچایا۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے کی شرائط پر کچھ بات کرنا چاہتے، اور بات یہ تھی کہ یہی ایک صحابی سے 2 آدمی غلطی سے قتل ہو گئے، ان کا خون بہا ہم بھی دیں گے، آپ ہمارے معاہدے ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ تو خدا کی لعنت ہو یہود پر کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک ایسی جگہ پر آپ کو، جیسے ہوتا نا ایک بیٹھک، ایک کچہری، وہاں ایک نشست آپ کی مقرر کی کہ آپ یہاں بیٹھیں گے، اور وہ نشست مقرر کر کے آپ کو وہاں بٹھایا، اور ایک شخص عامر ابن جحاش نام ملتا ہے، اس سے کہا کہ تم اوپر جاؤ۔ وہ ایک پہاڑ کی یعنی اونچائی اس کے اوپر تھی، کہا وہاں ایک چٹان پہلے سے رکھی، مقرر کر دی، اور کہا جب حضور علیہ السلام یہاں آ کے بیٹھ جائیں تم اوپر سے اس چٹان کو نیچے گرا دینا، وہ نیچے گر جائے گی، حضور علیہ السلام نعوذ باللہ اس میں دب کر شہید ہو جائیں گے، اور پھر ہم جو مسلمانوں کے ساتھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اس پورے منصوبے کی اطلاع کر دی۔ آپ بیٹھے، ابھی گفتگو شروع ہی ہوئی تھی کہ آپ ایک دم اٹھے اور نکل گئے وہاں سے۔ صحابہ بھی حیران کہ حضور علیہ السلام کیوں اٹھ گئے، لیکن جب آپ اٹھ گئے اور نکل گئے اور واپس مدینہ پہنچ گئے اپنے گھر میں، تو صحابہ بھی پیچھے واپس آ گئے۔ اے اللہ کے رسول کیا بات ہوئی؟ پوری بات ارشاد فرمائی۔ جبریل امین آئے تھے، اس بات کی اطلاع دی تھی، انہوں نے یہ منصوبہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلا واقعہ کعب ابن اشرف کا، مکہ مکرمہ جا کے بدعہدی کرنا، دوسرا واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور جان سے مارنے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صراحتاً بنو نذیر کو پیغام بھجوایا، 10 دن کے اندر اندر ہمارا آپ سے معاہدہ ختم، کیونکہ آپ نے معاہدہ توڑا ہے۔ پہلے آپ مکہ گئے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، دوسرا ہم اپنے معاہدے کے مطابق آپ سے بات کرنے آئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک چٹان کے نیچے دبا کے شہید کرنے کی کوشش کی، لہذا معاہدہ ختم ہے، 10 دن کے اندر اندر آپ یہاں سے نکل جائیں۔ حالانکہ یہ موقع ایسا تھا کہ بنو نذیر کے ایک ایک آدمی کو چن چن کے مارا جاتا اور ان کے خون کی ندیاں بہا دی جاتی، لیکن میرے محترم دوستوں، شریعت مطہرہ، دین اسلام یہ عام بادشاہتوں کی طرح نہیں۔ بادشاہت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، حکومت، صدر و وزیر تو بڑی چیز ہوتی ہے، کسی صدر کو، کسی وزیر کو، کسی بادشاہ کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ بنائے، معمولی سا کوئی طاقتور آدمی اسے پتہ لگ جائے تو وہ اپنے مخالفوں کو یوں مروا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کے نبی تھے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہمارا اصل مقصد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور دین کو پہنچانا ہے، لوگوں کو مارنا نہیں، لیکن جو مقابلے میں آئیں، نقصان پہنچائیں تو ان سے حکمت عملی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کا حکم ہوا، 10 دن کی مہلت دی گئی بنو نذیر کو کہ جو سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن یہاں سے نکل جائیں۔ کہاں سے نکل جائیں؟ مدینہ منورہ سے نکل جائیں، اس کے اطراف سے، یہاں سے جہاں جانا ہو چلے جائیں، اسلحہ لے کے نہیں آ سکتے، تلوار، تیر، نیزہ، ڈھال، زرہ یہ لے کے نہیں جائیں گے، اپنا ساز و سامان، اپنا جو سامان چاہے لے کے نکل جائیں، اور 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا، مسلمان جس بنو نذیر کے شخص کو ماریں گے تو پھر وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ یہاں پھر ایک بات پیش آئی، یہاں یہ بات پیش آئی کہ جب بنو نذیر تک یہ پیغام پہنچا تو ادھر عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے منافق، اس نے بھی جا کے ایک پیغام بھیج دیا یہودیوں کو، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر یہ 10 دن بعد تم پر حملہ آور ہوں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں بچائیں گے، تمہیں کوئی فکر نہیں۔ بنو نذیر اور تھوڑے ہمت والے ہو گئے کہ اب تو منافقین بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن ابی کی بھی ایک جماعت ہے، ایک جتھا ہے، آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں 300 آدمی یہ لے کے الگ ہو گیا تھا
کہ میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں، آپ احد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہی عبداللہ ابن ابی 300 آدمی لے کے واپس ہو گیا تھا. 700 صحابہ نے 3000 کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا جو پوری تیاری سے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے آئے تھے غزوہ احد میں. تو بنو نذیر اور پکے ہو گئے کہ اب تو ہمارے ساتھ منافق بھی ہیں. 10 دن پورے ہو گئے، انہوں نے ٹس سے مس نہ ہوئے، نکلنے کا نام نہ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو حکم دیا کہ اب چلیں بنو نذیر کے علاقے کی طرف. صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ، پورا اسلحہ لے کے، پوری تیاری کے ساتھ، جو اس وقت ان کے پاس موجود تھا، کچھ تلواریں، کچھ نیزے، جو بھی سامان تھا لے کے بنو نذیر کے علاقے میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئے. اس کو غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے. تو وہاں پہنچے. جب انہوں نے دیکھا کہ منافقین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو منافقین تو منہ چھپا کے مدینے میں بیٹھ گئے. وہ کہاں ساتھ دیتے، وہ یہاں بیٹھ گئے. بنو نذیر اب بڑے پریشان ہوئے، وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے. یہاں حصونہم قلعوں کا ذکر ہے کہ وہ قلعے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو موقع دیا کہ اب بھی موقع ہے کہ ہم تمہارا قتل عام نہیں کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے ساتھ اپنا سامان لے لو، اپنا جو سامان لے آ سکتے ہو لے جاؤ، سوائے اسلحے کے. اسلحہ لے کے نہیں آ سکتے، اور تمہاری جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ، لیکن یہ جگہ چھوڑ کے نکل جاؤ. جو تم نے بدعہدی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، تو اس پر بھی وہ نہ نکلے کہ ہم تو قلعے کے اندر بند ہیں، یہ ہمارا کیا نقصان پہنچائیں گے. تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے. یہ وہ نقطہ ہے جو میں کسی موقع پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اس وقت جو اسرائیل و امریکہ مل کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس میں وہ مسلمان جو وہاں جا کر کندھے سے کندھا ملا کر اپنے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے ان کو کمزور کریں. بہت نادانی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ان چند چیزوں کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے. ان کے کھجوروں کے تر و تازہ پھلدار درختوں کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دو. پھلدار درخت، حالانکہ جہاد میں منع ہے پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، آبادیوں کو تہس نہ کی. یہ اسلامی جہاد ہے. یہ دنیا کی ان مہذب اور متمدن جو اپنے آپ کو مہذب و انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، جو ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بچوں کے معذور ہونے کے بڑے غمخوار ہیں اور جگہ جگہ قطرے پلاتے نظر آتے ہیں، میرے محترم دوستوں، وہ تو مسلمانوں کے بچوں کو خون سے کی ندیاں بہا رہے ہیں. 50,000 سے اوپر مسلمان شہید ہو چکے ہیں سالوں کے اندر. 1 لاکھ سے اوپر زخمی ہیں، 22 لاکھ مسلمان بے گھر ہیں. تو وہاں حکم ہوا کہ اب یہ جو قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے، لہٰذا ان کی طاقت کو کمزور ہوئی. قلعے کا کس طرح مقابلہ کریں؟ اونچے اونچے قلعے ہیں، یہاں تیر تلوار اور نیزے. تو فرمایا کہ اب ان کے درختوں کو اوپر قلعے کی فصیلوں سے دیکھتے تھے وہ، تو حکم ہوا کہ درختوں کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دیں. یہاں درختوں کو کاٹنا اور جلانا شروع کیا اور وہاں ان کے پاؤں اکھڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں بس ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ کب تک قلعہ بند رہیں گے؟ باہر کی ساری معیشت ختم ہو جائے گی، اور ان کی معیشت کا بڑا مدار وہ انہی کھیتی باڑی پر تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے. تو پھر یہ بنو نذیر کے لوگ جو تھے سارے کے سارے وہاں سے اپنے قلعوں سے نکلے ہیں. کچھ شام واپس چلے گئے اور کچھ خیبر کے اندر چلے گئے. تو یہ ان کی پہلی جلاوطنی کہلاتی ہے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، قرآن کریم میں فرمایا لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی جلاوطنی، پہلی مرتبہ یہ اکٹھے ہو کے نکلے. یعنی اس وقت تک جیسے آج تصور نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ اور یہود، اسرائیل و امریکہ، ان کی بھی اتنی طاقتور پاورفل بڑے بڑے اسلحے، اس زمانے کے اسلحہ بھی ان کے پاس تھا اور حفاظت کے قلعے بھی ان کے پاس تھے، اور مال و دولت تو بہت زیادہ مضبوط معیشت. آج ہمارے مسلمان جو مرعوب ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنی مضبوط معیشت امریکہ کی یہ ختم نہیں ہو سکتی.
لیکن میرے محترم دوستوں حضرات، ابھی آپ آیات دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ کس انداز سے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم دین حق پہ جم جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ ان کا تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ اتنی مضبوط معیشت، اتنی طاقتور قوموں کو تم شکست، تم اپنا گمان نہیں کر سکتے، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ نکل جائیں گے یہاں سے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی یہ 4 ہجری ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ہجرت کا 4تھا سال ہے۔ یہ بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا، ابھی تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں اور ابھی بہت ہی کمزور حالت میں ہیں۔ تصور نہیں تھا کہ ایسی مضبوط یہودی قبیلے کو، اتنی مضبوط طاقت کو وہاں سے اکھاڑ کے جلا وطنی پہ مجبور کیا جائے۔ تو جلا وطن ہو کے خیبر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اگلی مرتبہ یہ اول الحشر پہلی جلا وطنی تھی، دوسری جلا وطنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو لہٰذا اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان کو خیبر سے بھی جلا وطن کر دوں، دوسری جلا وطنی تھی۔ تو یہ پورا واقعہ پیش آیا، جس واقعے پر کی تفصیل، اس کے احکامات، اس سے حاصل ہونے والے نتائج، امت کے لیے بہترین سبق اور نصیحت، وہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت اس سورت کو سورہ بنی نذیر کہا کرتی تھی۔ سورہ حشر تو اس کا نام ہے، بعض نے اس کو سورہ بنی نذیر، اس سورت کا نام سورہ بنی نذیر ہے کہ بنی نذیر کا واقعہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ ملی ہوئی تفسیر کو غور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ ابتدا اس آیت سے کی۔ ابھی بہت سی آیت صورتیں آپ کو ملیں گی جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، سبحہ سے، مسبحات کہا جاتا ہے ان کو، سبحہ سے، یسبحو سے۔ کیوں؟ اس میں مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ تم کبھی اپنی طاقت سے کامیاب نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا، اپنی فوج، اپنا اسلحہ، اپنی طاقت، اپنی تعداد، اپنی قوت اور اقتدار، اس سے نہیں، تم کامیاب ہوگے تو اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کی عبادت و اطاعت ہے۔ جیسے کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے، جب تک تم اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے والے، اللہ کے مطیع و فرما بردار نہیں بنو گے، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ تو میں نے ایک عرض کی، نہ معلوم کیا حکمتیں۔ سبح للہ، لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دے۔ سبحہ تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی۔ تسبیح کی معنی پاکی کی، وہ ذات پاک بے عیب ذات ہے۔ کون پاکی بیان کرتی ہے؟ کس کی؟ للہ، اللہ کی۔ کون بیان کرتی؟ ما فی السماوات، وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، وہ ساری مخلوقات جو زمینوں میں ہیں۔ تو جب ساری مخلوق، چرند پرند، حیوانات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوا، بارش، یہ جب سب خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو اے انسان، تم اشرف المخلوقات ہو، تم خدا کی تسبیح سے کیوں غافل ہو؟ تم اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو؟ اور جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور جب انسان زمین پر اللہ کی فرما برداری، اطاعت کو بجا لاتا ہے تو پورا نظام غیبی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی صحابہ کرام اور آج تک مسلمان کامیاب نہیں ہوئے، اس کی حکمت یہاں بیان کی جا رہی۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہاں، یہ جو چڑیا چہچہاتی ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ ہواؤں کی سرسراہٹ خدا کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ یہ سمندر کا شور اللہ کی عظمت و بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ یہ سورج کی کرنیں اس کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں۔ گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، ما فی السماوات وما فی الارض، عجیب آیت ہے۔
جو کچھ آسمان و زمین میں، یہ سب اس ایک اللہ کی تسبیح. یہ تو ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے حدیث میں آتا ہے. ایک فرشتہ پیدا ہوا، جب سے پیدا ہوا آج تک قیامت تک اس کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات. ایک پیدا ہوا وہ صرف قیام میں ہے، جب سے پیدا ہوا قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز زبردست، اقتدار کا مالک ترجمہ کیا، یعنی ہر ایک پہ غالب. غالب ذات وہی ہے. تمہیں تھوڑی دیر کے لیے زمین کے ٹکڑے پر حکومت دے دی اور تم فرعون بن گئے، تم بھول گئے کہ تم ہو کون. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ذات عزیز ہے، حکیم حکمت والی ہے. یہ حکمت کے تقاضے ہیں، تمہیں مہلت دیتا ہے، ورنہ ابھی پکڑ لے. اسی لمحے آپ سامنے پورے اسرائیل کو تباہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن حکیم حکمت والی ذات ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمتیں، اور آج نہیں تو کل اس کی حکمتیں آپ کے سامنے آئیں گی. دنیا میں نہیں آئیں گی، آخرت میں آئیں گی. ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمتیں. کہیں مسلمانوں کے امتحان، کہیں مسلمانوں کی تربیت، کہیں مسلمانوں کو عبرت، مختلف حکمتیں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آگے دیکھیے، هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. ارے اتنے طاقتور، اتنے مالدار، اتنا زوردار قبیلہ یہاں سے نکل جائے گا، یہ تو پورے مدینہ پہ قبضہ ہے ان کا، پورے عرب کے اندر یہ سودی نظام چلا رہے ہیں، یہ نکل جائیں گے. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لہٰذا اے آنکھوں والوں، اے نظروں والوں، عبرت حاصل کر لو. لہٰذا اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کر لو. اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ جب حکم ہوا، جلا وطن ہوئے، اجازت مل گئی کہ لے کے نکلیں، تو یہ تو مال کے حریص. یاد رکھیے، ہاں، تمام یہودیوں کی جو جان ہے وہ مال کے اندر ہے. مال تو وہ نکلتے ہوئے احادیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے گھروں کے جو کیواڑ ہوتے ہیں، یہ چوکھٹیں، یہ تک نکال کے لے گئے، حلقے تک نکال کے لے گئے، جو جو نکال سکتے تھے نکال کے لے گئے. تو اس کو بیان فرمایا کہ وہ اجاڑ رہے تھے، یعنی اپنے گھروں کی چیزیں کھینچ کھینچ کے نکال رہے تھے. اب لفظی ترجمہ اسی آیت کا دیکھیے. هو الذی، وہی ہے، وہی ذات ہے، الذی اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم نے قربانی دی، تم نے نکالا، کہ اللہ نے نکالا. اور مسلمان بھی یہ کہتے تھے کہ ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے. تو ہوا وہ ذات ہے، الذی، جس نے، اخرجا، نکالا، اخرج یخرج، اخراج، نکالنا. الذین کفروا، کس کو نکالا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے. اچھا جی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایمان والے بھی تھے. سلمان فارسی اہل کتاب، کعب احبار اہل کتاب، عبداللہ ابن سلام اہل کتاب، صہیب رومی اہل کتاب، اسی طرح حبشہ کے رہنے والے اہل کتاب، یہ سب اہل کتاب تھے، لیکن یہ ایمان لے آئے. یہ بنی نذیر کے جو اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو تورات کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد میں سے کہتے ہیں. الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا. حالانکہ یہ اللہ کو مانتے تھے، پھر کافر کیوں کہا؟ اللہ کو مانتے تھے، پھر کافر کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے. قادیانیوں کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے.
محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. یہ سب ساری باتیں ان کے عقائد کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے جو اللہ کو مانے اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، دیار جمع دار کیے، دار کے معنی گھر، دیار بہت سارے گھر. تو پورا قبیلہ تھا جو بڑی تعداد پر مشتمل تھا، ان سب کو نکالا. اول الحشر، پہلے اجتماع کے موقع پر، پہلا اکٹھا ہونا، پہلی مرتبہ نکالنا، پہلی جلا وطنی، یعنی مسلمان وہاں اکٹھے ہو کے گئے. بعض نے اجتماع سے مسلمانوں کا اجتماع مراد لیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ یہودیوں کا وہ اکٹھا ہونا تھا کہ اکٹھے ہو کے وہاں سے نکل گئے، جلا وطنی ہو گئی. اول حشر کیوں کہا؟ پہلی جلا وطنی دوسری خیبر کے سے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. آگے فرماتے ما ظننتم، اے مسلمانوں تمہیں گمان بھی نہیں تھا ان یخرجوا کہ یہ نکلیں گے. جب مسلمان آئے مدینے میں دیکھا ایسی شان و شوکت، سب کو تو یہ قرضہ دیتے ہیں اور سب پر غالب اور قابض اور حاوی ہیں، لہٰذا یہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو یہ نکلنے پر مجبور ہوئے. ما ظننتم، اے مسلمانوں تمہیں گمان نہیں تھا. ما ظننتم، ما مانے نہیں، ظننتم تمہیں گمان نہیں تھا ان یخرجوا کہ یہ نکلیں گے. وظنوا، اور ان کا گمان کیا تھا؟ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. مومن اللہ کی مدد پہ لڑتا ہے اور کافر ان چیزوں پر بھروسہ. تو اللہ فرما رہے ہیں وَظَنُّوا، ان کا گمان یہ تھا، انہم کہ بے شک یہ بنو نذیر کے یہودی، مانعتہم ان کو بچا لیں گے. مانع روکنے والی، مانع منع مانع، ان کو روک لیں گی، بچا لیں گے. حصونہم، ان کے قلعے، حصون جمع حصن کی، حصن کہتے ہیں قلعے کو، مضبوط قلعہ حصن جمع حصون. ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. کس سے بچائیں گے؟ من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب اور حکم سے. ان کا یہ گمان تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے پاس آئے، یعنی اللہ کا حکم آیا. من حیث، ایسی جگہ سے، ایسے مکان سے، ایسے مقام سے، لم يحتسبوا کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا. یقیناً گمان تو یہ ہوتا ہے کہ اتنے طاقتور لوگ ہیں تو ان سے کوئی طاقتور لوگ مقابلہ کریں گے. یہ مدینے کے رہنے والے مسلمان جن کے پاس 2 وقت کے لیے پیٹ بھر کے کھانا نہیں، اکثر کے پاس پورا لباس نہیں، بھوک کی وجہ سے نماز میں صفیں گر جائیں، اس مسلمانوں کے جو امیر ہیں اور جو سردار ہیں اور جو بادشاہ ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت دیکھیں تو ان کے پاس بھی بہت قسمہ پرسی. اتنے کمزور لوگ اتنی طاقتور قبیلے کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو نکال دیں گے. ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہاں سے ہمارا خاتمہ ہوگا. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. ہوا کیا؟ کیسے نکلے؟ وَقَذَفَ، کہتے ہیں ڈال دیا اللہ نے. قذف کس نے ڈالا؟ اللہ نے. فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں الرعب، رعب کو ڈال دیا. جب مسلمانوں نے ان کے درخت کاٹنے شروع کیے، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم بس بچ نہیں سکیں گے. یہ خوف پیدا ہو چلا ہے تھوڑا سا مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے. تھوڑا سا اتحاد ہوا اور بائیکاٹ کیا تو کچھ پریشانی پیدا ہوئی، لیکن مسلمان پھر بھول گئے اور دوبارہ عیش و عشرت میں لگ گئے. تو میرے محترم دوستوں، یہ غیر مسلموں کا غلبہ جو مسلمانوں پر ہے، در حقیقت یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے. اب ہم پر ہے کہ ہم کب بیدار ہوتے ہیں. ہم اپنے مسلمانوں کی ان شہادتوں کو دیکھ کر بیدار ہوتے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنی باری آنے پر بیدار ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ہے. یہ اللہ نے حالات پیدا کیے ہیں مسلمانوں کی بیداری کے لیے. تو فرمایا قذف فی قلوبہم الرعب، ڈال دیا فی قلوبہم، ان یہودیوں کو دلوں میں رعب. کیا کر رہے تھے؟ ابھی جب جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یخربون، اجاڑ رہے تھے، خراب کرنا. ہمارے یہاں اردو میں خراب کہا جاتا ہے، عربی میں خراب کے معنی ویران کے آتے ہیں. یخربون، خراب کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے، ویران کر رہے تھے. بیوتہم، اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. وہ کواڑ، وہ حلقے، وہ الماریاں، وہ چیزیں جو لگی ہوئی تھی انہیں اکھاڑ کے لے کے جا رہے تھے. یقیناً یہ دروازہ لگے میں، ان دروازوں کو اکھاڑ لیے جائے تو اجاڑ لگے گا.
ویران لگے گا، ان کھڑکیوں کو اکھاڑ لیا جائے۔ تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ کس طرح؟ انہوں نے مسلمانوں کی بات نہ مانی، مسلمانوں نے ان کی املاک جلانا شروع کر دی، کاٹنا شروع کر دی، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی والوں، ابصار آنکھوں والوں، جن میں ذرا سی بھی سمجھ ہے، بصیرت ہے، سمجھ ہے، تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ دنیا میں مال و دولت کی کثرت، اسلحے اور فوج کی طاقت سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب ہوگا اللہ کی مدد سے۔ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 3، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہاں سمجھیے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ دو وجوہات کی بنا پہ۔ پہلی وجہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اس ایمان نہ لانے کی وجہ سے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، جہنم کا عذاب۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، کافروں، مشرکوں، بے دینوں کو اصل عذاب آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو یہ دھوکہ نہ لگے، ہم غلط فہمی میں نہ پڑیں، شبہ ہمیں پیش نہ آئے کہ یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایسے کھا رہے پی رہے، قوت و طاقت ان کے پاس ہے، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، یہ تو دنیا پہ غالب ہو گئے، تو یہ کہاں اللہ کے نافرمان کو تو مر جانا چاہیے، وہ دنیا میں نہیں مریں گے، دنیا میں مہلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اچھا جناب، دنیا میں ان کے اوپر جلاوطنی کیوں آئی؟ بدعہدی کی وجہ سے، معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے آئی، ورنہ نہیں آتی۔ اور فرمایا اگر یہ اللہ فیصلہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کو قتل کیا جاتا، دنیا میں بھی ان پہ عذاب آتا، لیکن دنیا کا عذاب جلاوطنی اور آخرت کا عذاب جہنم کی آگ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں آیت نمبر 3 کا، وَلَوْلَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، ولولا، اگر ایسا نہ ہوتا، ان کتب اللہ، کہ اللہ نے لکھ دیا، علیہم، ان پر، ان کے بارے میں، الجلا، جلا سے مراد جلاوطنی ہے، کسی ایک قوم، قبیلہ، کوئی برادری یا کوئی باشندے کہیں رہ رہے ہیں، ان کو وہاں سے مجبور کر کے نکال دیے جائے کسی جرم کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، اس کو جلاوطنی، ہمارے یہاں اردو میں جلاوطنی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو جلاوطن کر دیا گیا، فلاں قوم کو جلاوطن، ان کے وطن سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو علیہم الجلا، اللہ نے ان پر جلاوطنی کو لازم کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا لعذبہم، تو اللہ ان کو عذاب دیتا، فی الدنیا، دنیا میں۔ وہ عذاب کیا ہوتا کہ ان کی پورے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا، دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 4، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سارا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسولہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھان لی۔ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول سے دشمنی ٹھان لی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس کی عذاب کی شکلیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے، جلد آئے دیر سے آئے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی حکمت و اپنے نظام کے تحت مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد پکڑ فرماتے ہیں۔ اس آیت کا بھی لفظی ترجمہ دیکھیے، ذالکا، یہ سارا معاملہ جو ان کے ساتھ جلاوطنی کا ہوا، ان کو نکالا گیا، ان کے گھروں، ان کے درختوں کو جلایا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، بے گھر کیا گیا، ذالکا، یہ سب بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ شاق اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی سخت مخالفت کی انہوں نے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ کی سے دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ پاک شدید ہیں عقاب، عذاب کے اعتبار سے۔ اب اس کی عذاب کی صورتیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، ہر ایک کو وہ پانی کا عذاب نہیں دیتا، ہر ایک کو وہ چیخ سے ہلاک نہیں کرتا، اس کی عذاب کی شکلیں وہ خود جانتا ہے۔ آیت نمبر 5، یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے حکم سے بعضوں نے ان کے درخت جلانا شروع کر دیے، تر و تازہ پھلدار درخت کاٹنے شروع کر دیے۔
بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، ایک مجمع تھا صحابہ کا، دل میں یہ بات آئی کہ ان پھلدار درختوں کو کاٹنے سے کیا فائدہ، خصوصاً کھجور کا درخت کاٹ دیا جائے تو فوراً کھجور بھی نہیں نکلتی آرام سے، کافی دیر بعد پھر اس میں سے پھل نکلتا ہے۔ جب ان کو جلا وطن کر ہی دیا جائے گا تو یہ سارے پھلدار درخت مسلمانوں کے پاس آئیں گے، لہذا انہیں نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو اس کو سمجھیے کہ بعضوں نے ان درختوں کو کاٹا اور بعضوں نے چھوڑ دیا۔ تو اور یہ اشکال بھی ذہن میں تھا کہ یہ تر و تازہ درخت، پھلدار درخت کاٹے جائیں تو قیامت تک یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ کس طرح ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ما قطعتم، نہیں کاٹے تم نے، قطع کاٹنا، اے مسلمانوں نہیں کاٹے تم نے، من لینتن، لینا کہتے ہیں تر و تازہ پھلدار درخت، نہیں کاٹے تم نے پھلدار درخت، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیے تم نے وہ درخت، قائمتن علی اصولیہا، کہ وہ قائم تھے اپنی جڑوں پر، قائم علی اصولیہ، اپنی جڑ، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، فبإذن اللہ، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ بڑا زور و غلغلہ تھا کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، ان سب لوگوں کو تو ہم قرضہ دیتے ہیں، یہ ہمارے قرضوں پہ پلتے ہیں، ہم اور خالی مالدار نہیں تھے، جنگجو بھی تھے جی، یہ یہودی ہمیشہ سے جنگجو رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ یہ بالکل لڑنا نہ جانتے ہو، یہ لڑنا بھی جانتے تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس خوب تھا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو حق کے داعی اور حق کے علم بردار تھے وہ اللہ کی مدد کو ساتھ لیے ہوئے تھے، پھر کوئی حیثیت نہیں ان کی، پھر یہ مکڑی کا جالا اور یہ بالکل معمولی خس و خاشاک و جھاگ کی طرح ہوں گے، لیکن جب مسلمان ہی کمزور ہو جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق راستے کو چھوڑ دیں، پھر ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کو کھلونے کے مانند ان سے کھیلیں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ تو فرمایا فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ ان نافرمانوں کو رسوا کرے۔ ترجمہ دیکھیے لفظی، ما قطعتم، نہیں کاٹے تم نے، صحابہ کو خطاب ہے، من لینتن، تر و تازہ پھلدار کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیے تم نے، قائمتن، کہ وہ قائم رہے، علی اصولیہا، اصول جمع اصل کی جڑ کے معنی میں، اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کیا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ تمہاری اپنی خواہش چاہت یا بغض اور دشمنی نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز سے دشمن اسلام، دشمن مسلمانوں اسلام کے دشمن کمزور ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، خصوصاً معاشی طور پر۔ ان کی معیشت جس سے ٹوٹتی ہے، کمزور ہوتی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچائیں تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو۔ اب یہاں نقصان پہنچانے کا طریقہ بیان، کیونکہ ابھی حرب نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہو رہا، مقابلہ ہو تو پھر ہم ان کی چیزوں کو براہ راست نقصان پہنچائیں، ابھی اس کی اجازت نہیں ہے ان قرآن و حدیث کے اصولوں پر کہ آپ چلے جائیں اور یہودی مصنوعات جس دکان پہ رکھی ہوں، جس فیکٹری میں بنے وہاں آگ لگا دیں، اس کو جلا دیں، اس کو توڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی مقابلہ دو بدو نہیں ہو رہا۔ ہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں اسی طرح ہو رہا ہے، جو میدان جنگ بن چکا ہے، جو جگہ دارالحرب بن چکی ہے، وہاں تو اسی طرح مقابلہ ہے۔ ہم کیا کریں، ہم اپنی لذتوں کو تھوڑا روک لیں، اپنی خواہشات کو مختصر کر لیں، ہم دنیا کی وہ چیزیں جو بچپن سے اب تک استعمال کر رہے تھے، اس کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا تھا، اس کو ہم روک لیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مال استعمال ہو رہا ہے مسلمانوں کی نسل کشی پر، مسلمانوں کے خون بہانے پر۔ اس سے تمام یہودی، اسرائیلی، امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے اس کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ تو فرمایا فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے یہ، فلیخزی الفاسقین، اور اس لیے تاکہ یہ فاسق، نافرمان، یہ حد سے نکلنے والے، یہ پیغمبر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، یہ رسوا ہوں، اس لیے اللہ نے حکم دیا۔ آیت نمبر 6 آج کے درس کی آخری آیت، اللہ پاک فرماتے وما افاء اللہ،
اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلایا، علی رسولہ منہم، علی رسولہ اللہ نے دلایا اپنے رسول کو ان کا مال، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی باقاعدہ دو بدو مقابلہ نہیں ہوا، کوئی میدان جنگ نہیں بنا، کوئی جنگ کی کوششیں نہیں ہوئی، مدینے سے نکل کے 2 میل کے فاصلے پہ جا کے تم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور ان کی درختوں کو کاٹنا شروع کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، وہ نکل گئے۔ اس کو مال فے کہا جاتا۔ کچھ تفصیل عرض کروں گا، پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اپنے پیغمبروں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو، پیغمبر کے ماننے والے ایمان والوں کو اللہ غلبہ دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں پھر تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وما افا اللہ، وما اور جو افا اللہ، اللہ نے لوٹایا، علی رسول ہی اپنے رسول پر، مال، زمینیں، اموال، یہ بنو نذیر کا پورا بہت مالدار لوگ تھے، کتنا لے کے جائیں گے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، جو چھوڑ کے گئے سارا مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور مسلمانوں کو کس طرح ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر آ گیا۔ فما اوجفتم علیہ، اے مسلمانوں تم نے اس مال کو، اس زمین کو، اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے تم نے من خیل، کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی بہت زیادہ لمبا سفر کیا ہو، میدان جہاد گرم ہوا ہو، ایک دوسرے کو مارا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ولا رکابن، اونٹ، رکاب اونٹ کے معنی میں، یہاں اونٹ بھی نہیں دوڑائے۔ ولکن اللہ یسلط، لیکن اللہ نے مسلط کر دیا رسولہ، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو یہاں ان پہ غالب کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ کفار کے ساتھ مقابلے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کی تفصیل سورہ انفال 9 پارے کے اندر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ بنیادی طور پہ سمجھیے کہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھرپور مقابلہ ہو اور مقابلے کے بعد پھر کفار پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں اور مال چھوڑ جائیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت میں مسلمانوں کی جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، قوت و طاقت بھی لگتی ہے، جہاد کی شکل قائم ہوتی ہے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال کا 5واں حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ چھوڑا جاتا ہے، جس کو اللہ پاک نے 10ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو تم غنیمت حاصل کرو گے تو خمس اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جیسے یہاں ہوئی ہے، خیبر کے موقع پہ ہوئی تھی، مال فتح آیا تھا، ساری چیزیں۔ تو یہ جو مال آتا ہے اس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ کوشش و محنت، بہت زیادہ جہاد کی شکل قائم نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقدام پر کفار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور مال چھوڑ جاتے ہیں۔ اس مال کو مال فی کہا جاتا ہے۔ فی کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال فقہاء نے بیان کی، میں بس گزرتے گزرتے اس کو ذکر کر دوں۔ یہ سورج جب یہاں مشرق سے نکلتا ہے، بیچ میں آتا ہے، یہاں آنے کے بعد جب مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ لوٹنے لگتا ہے۔ جب یہ لوٹتا ہے تو اپنا سایہ چھوڑتا ہے۔ ابھی آپ درس فارغ ہونے کے بعد صحن میں جا کے دیکھیں، چیزوں کا سایہ اس طرف جا رہا ہے۔ پہلے سایہ جب سورج نکلا تو اس طرف نہیں جاتا تھا، اب سورج لوٹ رہا ہے تو پیچھے سایہ چھوڑ رہا ہے۔ بہت ہی بلیغ لفظ ہے فی، افا یہاں جو بیان کیا ہے کہ کفار بھاگ رہے ہیں، پیچھے مال چھوڑ رہے ہیں۔ البتہ اس مال کو مقصود نہ بنانا، یہ مال تو ایک سائے کی طرح ہے، اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں۔ اور الحمدللہ اسی طرح ہوا کہ جب تک مسلمان صحیح قرآن و سنت کے اصولوں پر رہے، کبھی انہوں نے حکومتوں کو، اموال غنیمت کو، دنیا کی معدنیات کو اپنے جہاد کا مقصد نہیں بنایا۔ انہوں نے ہمیشہ دین کے سربلندی کو مقصد بنایا، دین غالب ہو جائے، ہمیں حکومت ملے نہ ملے، ہمیں مال ملے نہ ملے، یہ تو ایک سائے کی طرح ہے۔ تو اس کو فی کہا جاتا ہے، اس سائے کو جو سورج کے مغرب کی طرف ڈھلنے کے بعد جو سایہ آگے بڑھتا ہے۔
تو اس مال فے کے بارے میں پھر یہ حکم ہے کہ سارا کا سارا مال، یہ سارا کا سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے امیر کی ثوابدید پر رہے گا. چاہیں تو ان مجاہدین میں تقسیم کریں، چاہیں تو مال بیت المال میں رکھیں، اور کچھ آگے تفصیل سے اگلی پوری آیات میں اس کا مصرف آ رہا ہے کہ مہاجرین، انصار اور اسی طرح ذوی القربہ، یتامہ، مساکین، ابن السبیل یعنی کہ مسافر، مسکین، یتیم اور غریب لوگ، ان کو مال دیا جائے. ایسا نہ ہو، یہ اگلی انشاءاللہ اگلی درس میں آئے گا، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ نہیں کہ مال حاصل ہو تو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے بادشاہ اور قبیلے، وزیر اور منسٹر آپس میں تقسیم کر لیں. نہ نہ، یہ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اغنیاء میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ اس ترتیب سے تقسیم ہوگا جس کو قرآن نے آیت در آیت بیان کیا ہے. تو مال فی اسے کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ جہاد کی صورت پیش نہ آئی ہو، قتال کی اور سفر کی، اور اللہ پاک نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ مال چھوڑ کے چلے گئے، اسے مال فی کہتے ہیں. اس کا ذکر اس آیت میں، وما افاء اللہ، جو اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول کو بطور فی کے مال دیا ہے، منہم ان کے مالوں میں سے، کہ تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، اللہ نے مسلط کر دیا. تو اللہ اپنی حکمت اور اپنی ترتیب کے مطابق اس مال کی تقسیم کو بیان فرماتے ہیں، جو آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا. اب ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.